الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں اولیٰ متوسطہ کلاس کے اندر سیرت کے موضوع پر رحمت عالم نامی کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئی پلس اسٹوڈیو کے اندر آپ سب کا استقبال ہے۔ پچھلی نشست کے اندر ہجرت کے راستے پر گفتگو ہوئی تھی، اور یہ کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر داخل ہوئے تھے، اور سب سے پہلے آپ نے قباء پہنچ کر کے وہاں پر آرام کیا اور کچھ دنوں تک وہاں ٹھہرے رہے۔ وہاں پر ایک مسجد بنائی، مسجد قباء جس کا نام ہے، اور یہ اسلام کے اندر سب سے پہلی مسجد ہے تعمیر کے اعتبار سے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نے کوچ کیا اور شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ کے اندر پہنچ کر کے آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا، وہاں بھی سب سے پہلے آپ نے مسجد بنوائی اور رہنے کے لیے چند حجرے بنوائے، اور ساتھ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ نے مواخات کروایا۔ مکہ کے لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجرین کے نام سے، اور مدینہ کے اندر جنہوں نے ان کی مدد کی انہیں انصار کے نام سے جانا گیا۔ آج اس نشست کے اندر ہم مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کے اندر جو باتیں لکھی ہیں نماز کے تعلق سے اور قبلے کے تعلق سے، ان پر گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں چونکہ امن و امان نہ تھا، نہ کھلے بندوں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اس لیے فرض نماز 2 ہی رکعتیں تھی۔ مدینہ آ کر جب مسلمانوں نے اطمینان کی سانس لی اور مذہب کی آزادی ملی تو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں پوری کی گئیں، مغرب کی 3 رہیں اور فجر میں 2، کیونکہ صبح کے وقت لمبی قرات یعنی رکعتوں کے بدلے زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت اس کی تھی کہ مسلمانوں کو مقررہ وقت پر بلانے کے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے۔ ہندوؤں میں اس کے لیے شنکھ، عیسائیوں میں گھنٹا اور یہودیوں میں کرنا کا رواج تھا۔ اسلام میں کھیل تماشے کی ان بے معنی آوازوں کے بجائے انسان کی فطری آواز کو پسند کیا گیا۔ فطری آواز یعنی انسان کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس طرح کی آواز کوئی پکارے اور سارے مسلمان اس فرمان الہی کی آواز کو سن کر جوک درجوک مسجد کا رخ کریں۔ جمعہ کی نماز بھی مکہ میں نہیں ہو سکتی تھی، مدینہ آ کر اس فرض کے ادا کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی امام بنا کر مدینہ بھیجے جا چکے تھے، مدینہ آ کر جمعہ کی نماز ادا کی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور قباء میں چند روز ٹھہر کر مدینے جانے لگے تو جمعہ کا دن پڑا راستے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خطبہ دیا اور مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد قبلے کا ذکر کر رہے ہیں کہ نماز میں سب کو کسی ایک سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اسی سمت کو قبلہ کہتے ہیں۔ یہود بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنوائی ہوئی مسجد تھی، اور عرب والوں کا قبلہ کعبہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے پڑ جاتا تھا۔ مدینے آئے تو صورت بدل گئی، مدینے کے ایک طرف کعبہ تھا تو دوسری طرف بیت المقدس، اس لیے ان 2 میں سے ایک ہی کو قبلہ بنایا جا سکتا تھا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی پیروی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر 16-17 مہینے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد یعنی کعبے کی طرف منہ کرو، کیونکہ وہی خدا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس وقت سے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ قبلے کی چاہتا ہوں کہ تصویر کی روشنی میں کچھ اس کی وضاحت کی جائے۔ تو آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر مکہ ہے اور یہاں شمال میں تقریباً 400-450 کلومیٹر اوپر مدینہ ہے، اور پھر اس کے اوپر شمال میں فلسطین جہاں پہ بیت المقدس ہے واقع ہے۔ تو یہ مکہ جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے بتایا کہ عرب والوں کا قبلہ رہا ہے۔ یہاں پر جو مسجد حرام تھی
جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ مکہ والوں اور عرب والوں کا یہ قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس جو تھا وہ یہودیوں کا قبلہ تھا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ دو قبلے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کے اندر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھتے تھے تو آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف اس طرح سے کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے پڑے، یعنی آپ جنوب میں نماز پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ خانہ کعبہ ہے تو آپ یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جنوب میں، اس طرح سے خانہ کعبہ بھی سامنے آتا تھا جو کہ شمال میں پڑتا تھا، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس بھی سامنے پڑتا تھا، اس لیے کہ وہ بھی شمال میں واقع ہے۔ تو مکہ کے اندر یہ ممکن تھا کیونکہ آپ مکہ میں تھے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف آپ کبھی کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ جنوب میں کھڑے ہوتے تھے، جنوب کی طرف پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ خانہ کعبہ شمال میں آپ کے سامنے آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس بھی سامنے آ جائے۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے تو ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر آنے کے بعد مکہ جنوب میں ہو گیا اور بیت المقدس جو ہے وہ شمال میں ہو گیا، تو اب یہاں ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہیں، یا تو آپ شمال کی طرف رخ کریں اور یا جنوب کی طرف۔ لیکن چونکہ تمام انبیاء جو تھے ان سب کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، اپنے دیگر انبیاء ساتھیوں کی تقلید کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، لیکن آپ کے اندر ایک خواہش تھی کہ مکہ کے اندر جو مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کو قبلہ بنانے کی خواہش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تڑپ تھی، چنانچہ آپ اکثر اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے تاکہ اس تعلق سے قبلہ کی تحویل اور اس کی تبدیل کے تعلق سے کوئی وحی نازل ہو، اور 17 مہینے کے بعد وہ حکم نازل بھی ہوا، وحی نازل ہوئی جس کے اندر یہ حکم ہوا کہ اب جو ہے قبلہ بدلا جا رہا ہے، خانہ کعبہ کی طرف مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ 17 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تحویل کر دیا اور شمال کے بجائے جنوب کی طرف رخ کر کے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ آپ دیکھتے ہیں اسی لیے چونکہ ہندوستان ادھر واقع ہے مشرق کے اندر، مکہ اور مدینہ کے مقابلے اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان وغیرہ یہ سب مشرق میں واقع ہے، اسی لیے وہاں کے لوگ مغرب کی طرف یعنی پچھم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات، اور مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ مکہ جو ہے مدینہ کے مقابلے جنوب میں واقع ہے، اور ہندوستان کے مقابلے میں مکہ یہ مغرب میں پڑتا ہے، پچھم کی طرف پڑتا ہے، اسی لیے مکہ جو کہ مغرب میں پڑتا ہے، ہندوستان وغیرہ کے لوگ مغرب یعنی پچھم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو افریقہ کے ممالک ہیں اور اسی طریقے سے یورپ اور امریکہ کے جو ممالک ہیں سب، وہ سب چونکہ مغرب میں ہیں، بہت پچھم میں ہیں، ویسٹ کنٹریز اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، مغربی ممالک کہا جاتا ہے، تو وہ سب افریقہ اور اسی طرح سے یورپ اور امریکہ، یہ تینوں بر اعظموں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے لوگ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ جاپان وغیرہ اور ملیشیا وغیرہ میں رہتے ہیں وہ لوگ پورب میں رہتے ہیں، وہ لوگ پچھم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ قبلے سے متعلق باتیں تھیں۔ تحویل قبلہ کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے مواخات اور بھائی چارگی کا ذکر کیا ہے۔ جب مدینہ کے اندر ہجرت کر کے لوگ آئے مکہ سے اور دوسرے علاقوں سے، تو اللہ کے رسول نے مواخات کرایا تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان، اسی کو بھائی چارہ کہتے ہیں۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان یوں بھی ہر گھرانے سے ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان کو اپنا گھر بار اور مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر بدیس نکلنا پڑا۔ مدینہ آئے تو یہ مسلمان بالکل پریشان اور تباہ حال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک
بے گھر مسلمان کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ پھر یہ ایسے بھائی بنے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوئے۔ ہر ایک نے اپنے بھائی کو اپنے گھر یا پانی زمین میں جگہ دی، اپنے مال و دولت میں سے حصہ دیا، اپنے کھیت بانٹ دیے، اپنے کاروبار اور بیوپار میں شریک کیا۔ یہود کا قول و قرار، معاہدہ جو مدینے کے اندر ایک عام معاہدہ ہوا تھا، ایک مواخات کا کام کیا۔ اللہ کے رسول نے مدینہ پہنچ کر کے بھائی چارہ کرایا، انصار اور مہاجرین کے درمیان مسجد نبوی کی تعمیر کی، کچھ حجرے بنوائے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے رہ سکے۔ اس کے علاوہ مواخات کے علاوہ، تعمیر مسجد کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، معاہدہ مدینہ کے نام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج لڑ کر کے تھک چکے تھے اور چاہتا کہ اپنے میں سے ایک رئیس کو، جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اپنا بادشاہ بنا لیں۔ آپس میں دونوں نے مصالحت کر لی تھی اور دونوں چاہتے تھے کہ ایک سردار چن لیا جائے، اور جس طرح سے یہودیوں کے قبائل ہیں ان کے اپنے سردار ہیں، ایسے ہمارا بھی ایک سردار ہو جائے، ایک بادشاہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کا نام چنا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چونکہ اسے سردار نہیں چنا گیا، اس لیے وہ بہت پریشان ہوا اور اسی لیے اس نے مسلمانوں کی مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ لیکن چونکہ سارے لوگ چونکہ مسلمان ہو گئے تھے، اسے بھی چار لاچار مسلمان ہونا پڑا اور یہ منافقین کا سردار ٹھہرا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دوسرا گروہ یہودیوں کا آباد تھا۔ یہ حجاز کے سوداگر اور مہاجن تھے اور یہاں سے لے کر شام کی سرحد تک ان کی تجارتی کوٹھیاں تھیں، اور اپنے رویے کے زور سے مدینہ کے حاکم بنے بیٹھے تھے۔ اپنی مصلحت کے لحاظ سے وہ کبھی اوس کا ساتھ دیتے تھے اور کبھی خزرج کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو شروع میں انہوں نے شاید یہ سمجھ کر کہ یہ ایک ایسا مذہب لے کر آئے ہیں جو ہمارے مذہب کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ آپ نے شہر کی بے اطمینانی اور بدامنی کو دیکھ کر یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے کہ دونوں فریق اس شہر میں آزادی سے رہ سکیں، ہر ایک کا مذہبی حق محفوظ ہو اور شہر کے سارے رہنے والے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، باہر سے حملہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کر کے اس قسم کے ایک معاہدے پر ان کو رضامند کر لیا اور انہوں نے اس کا پکا وعدہ بھی کیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو نظر آیا کہ اسلام کی طاقت شہر میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا پہلا زور ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں جلنے لگے۔ عبداللہ بن ابی کا خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ آتے تو مدینے کی بادشاہی اس کو ملتی، اس لیے گو وہ اور اس کے ساتھی منہ پر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے، مگر دل میں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف اور یہودیوں کے شریک تھے۔ انہی کو منافقین کہا جاتا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا اور متحد کر لیا، اور یہاں پر مسلمانوں کو مضبوطی حاصل ہو گئی، بلکہ اگر ایک طرح سے کہیں تو ان کو زمین کے اندر اقتدار حاصل ہو گئی، کیونکہ مدینہ پر اب مسلمانوں کا زور چلنے لگا اور ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کے سردار بن گئے۔ یعنی گویا ایک متحدہ قائد اور ایک متحدہ اقتدار مسلمانوں کے پاس اب آ چکی تھی۔ لیکن مکہ والے جو کہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے، وہاں پر مسلمانوں کو، اب وہاں سے مسلمان چلے آئے، پھر بھی وہ خاموشی سے نہیں بیٹھے رہے، ان کی شرارتیں اور سازشیں روز بروز بڑھتی رہیں۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے مصنف رحم اللہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے آئے تھے، مکہ والوں نے ان کے گھروں اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خانہ کعبہ میں آنا اور حج کرنا ان کے لیے تمام راستے بند کر دیے۔ کوئی جاتا تو چھپ کر اور سر کو ہتھیلی پر رکھ کے، اور جو غریب مسلمان یا چھوٹے بچے یا عورتیں مدینہ نہیں آ سکی تھیں، ان پر پہرا بٹھا دیا کہ وہ نہ جانے پائیں۔ اتنی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ کر کہ ان کے مجرم یعنی مسلمان ان کی گرفت سے آزاد ہو کر مدینے میں زور پکڑ رہے ہیں، انہوں نے یہودیوں اور مدینے کے منافقوں سے سلام و پیام شروع کر دیا اور ان کو کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارے بھاگے ہوئے مجرموں کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو نکال دو ورنہ ہم تمہارے شہر پر حملہ کر دیں گے۔
اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے بیک وقت تین دشمن سامنے ہو گئے۔ مکہ میں مسلمانوں کا ایک ہی دشمن تھا، یعنی مکہ کے کافر۔ مدینہ آ کر ان کے 3 دشمن ہو گئے، مکے کے کافر، مدینے کے منافق اور حجاز کے یہود۔ مکے کے کافر تلوار کے دھنی تھے، اس لیے وہ تلوار سے فیصلہ چاہتے تھے۔ مدینے کے منافق اپنی چالوں اور سازشوں سے نقصان پہنچاتے رہتے تھے، اور حجاز کے یہود جو عرب کے سرمایہ والے تھے، پورے حجاز میں اپنی دولت اور سرمایہ کے زور سے ادھم مچائے ہوئے تھے۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی۔ عرب مزدوروں کی کاشت اور کھیتی کی پیداوار کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ ملک کا سارا بیوپار اور کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ اپنے سود در سود اور دوسرے مہاجنی ہتھ کنڈوں سے عرب کے بیتاج بادشاہ اور ملک کی بھلائی کی ہر کوشش کے مخالف تھے۔ اسلام کو ان تینوں طاقتوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہٹانے کے لیے الگ الگ تدبیر کرنا پڑی۔ ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے ساتھ کیسا رویہ اور برتاؤ اختیار کیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے مصنف رحم اللہ کہتے ہیں، یہ منافقین جو کہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، اور یہ چونکہ سب سے قریب رہتے تھے، مسلمانوں میں مل جل کر رہتے تھے، گھل مل کر کے رہتے تھے، اور جو دوسرے نمبر کے دشمن تھے وہ یہود تھے، وہ بھی مدینے ہی کے اندر رہتے تھے، ان سے بھی بڑے خطرات تھے لیکن بڑے احتیاط طور پر رہنا پڑتا تھا۔ تیسرے جو کھلے دشمن تھے مکہ والے اور دیگر عرب قبائل۔ تو ان میں جو پہلے اور سب سے قریبی جو دشمن تھے وہ منافقین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، مصنف رحم اللہ لکھتے ہیں کہ منافق چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کی علانیہ مخالفت نہیں کی گئی اور نہ سزا دے کر ان کو اور زیادہ دشمن بنایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی اور اچھائی کا برتاؤ کیا، ان کے قصوروں پر تہ ڈال دیتے تھے اور پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نیک برتاؤ اور شریفانہ سلوک سے وہ آخر کار متاثر ہو کر ممکن ہے پکے مسلمان ہو جائیں۔ ایک آدھ دفعہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت ہو تو بعض منافقوں کی گردنیں اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو آپ ہی مروا دیتے ہیں؟ فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا اس کا شمار مسلمانوں میں ہے، اور اس کے اندر کا معاملہ، اس کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیک دل مسلمان بیٹے کی درخواست پر اپنے بدن کا مبارک کرتا بھی اس کو پہنا دیا۔ یہی تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے کہنے سننے کو بھی نہیں مانا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے محلے سے گدھے پر سوار گزر رہے تھے۔ راہ میں ایک جگہ کچھ مسلمان، کچھ یہود اور کچھ منافق بیٹھے تھے، جن میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ گدھے کے چلنے سے کچھ گرد اڑا دی، کچھ گرد اڑ گئی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجمع کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنائے۔ اس پر عبداللہ نے پھر کہا کہ اے جناب، مجھے یہ پسند نہیں، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو سنایا نہ کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ مسلمانوں کو اس کے اس برتاؤ سے بڑا غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر انہیں ٹھنڈا کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر بھی چونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی، ان سے راز کی بات چھپائی جاتی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسہ رکھنے سے باز رکھا گیا اور ان کی دوستی سے روکا گیا۔ یہ گروہ اسلام کے غلبہ کے بعد آپ سے آپ فنا ہو گیا۔ یعنی منافقوں کا جو گروہ تھا، مسلمانوں کے غلبہ ہونے کے بعد، اسلام کے غالب آنے کے بعد، یہ لوگ اندر ہی اندر ختم ہو گئے۔ کچھ تو پکے مسلمان ہو گئے اور کچھ کا صفایا ہو گیا۔ اس کے بعد مکہ کے کافروں کی روک تھام کے لیے، جو کہ کھلے دشمن تھے، ان کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ رہا مدینے میں آنے کے بعد، اس تعلق سے مصنف رحم اللہ لکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر تلوار کے دھنی تھے، اس لیے ان کی روک تھام کے لیے دوڑ دھوپ کی ضرورت ہوئی۔ مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر گویا ان کو اپنی قید میں
لے لیا تھا۔ باہر سے مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیتے تھے۔ حد یہ ہے کہ کعبہ کا طواف اور حج جو سارے عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ بھی بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ان کے اس برتاؤ کے بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیوپاریوں کو جو شام آتے جاتے تھے، 2-2 4-4 اور کبھی کبھی 10-12 مسلمانوں کو بھیج کر ڈرانے لگے تاکہ وہ اپنے بیوپار کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لے اور مسلمانوں پر سے اپنی پابندیاں اٹھا لے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور برابر اپنی ضد پر قائم رہے اور مسلمان بھی ان کے بیوپار کے راستے کو روکنے کے لیے اڑے رہے۔ مدینہ شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا ہے، اس لیے مکہ والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ کے آس پاس میں جو عرب قبیلے ایسے تھے جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کا ساتھ دینے سے مدینے کا امن و امان خاک میں مل جاتا، ان کے پاس جا کر ان سے صلح کا معاہدہ کرنے لگے۔ اس طرح پہلے جوہینہ کے قبیلہ سے، پھر بنو زمرہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے کیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیچ میں مدینہ ہے اور یہاں مکہ اور یہاں بیت المقدس ہے جسے ہم بلاد شام کہتے ہیں۔ مکہ والے ملک شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے بیچ میں مدینہ پڑتا تھا، مدینہ راستے میں پڑتا تھا، 4 ناچار مدینہ کے آس پاس سے گزرنا ہی پڑتا تھا ان کو۔ جیسا کہ مصنف رحم اللہ نے بتایا کہ مکہ والوں نے مسلمانوں پر پابندیاں عائد کی تھی، وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے نہیں دیتے تھے، مکہ آنے نہیں دیتے تھے، اسی لیے مسلمانوں نے بھی ان کو ستاتے تھے۔ چنانچہ ان کے لوگ، مکہ کے لوگ جو ملک شام جاتے تھے تجارت کے لیے، اور یہ راستہ مدینہ ہی کے قریب پڑتا تھا، چنانچہ اللہ کے رسول ان کے قافلوں پر چھاپا مارنے کے لیے، ان کے راستے کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول فوجی دستے بھیجتے رہتے تھے۔ کچھ لوگوں کو 2-2 4-4 10-10 بلکہ 20-20 100 لوگوں کو اللہ کے رسول بھیجتے تھے اور ان کو پریشان کرتے تھے تاکہ وہ پابندیوں کو ہٹا لیں اور مسلمانوں کو مکہ جانے دیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے دیں، حج اور عمرہ کرنے دیں۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا سال بھر 2 سال۔ اس کے بعد غزوہ بدر پیش آیا ایک بڑا، چونکہ اللہ کے رسول کئی لوگوں کے ساتھ تقریباً 300-350 لوگوں کی معیت میں آپ نکلے تھے ان کے راستے کو روکنے کے لیے، ایک بڑا قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا، انشاءاللہ جس کی تفصیل اگلی ایپیسوڈ میں بتلائی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔